السلام علیکم۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کرنے گیا تو اس سال حج میں بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب آیا اور بتایا گیا سب کا قبول ہوا، ایک ہے محمد بن ہارون بلکہ اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے ہیں صبح سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے حج قبول نہیں ہوا اور یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرمایا میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہوا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، جس قائم آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار 24 سال ہو گئے میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، شجر اسود کے بوسے دیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف ادا کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا، تیرا نہیں قبول ہوا۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے، اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ تو ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ نے دولت دی، جائیداد، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، ماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو نے؟ جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئے، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں۔ آپ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کر پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ بیوی نے کہا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ ماں مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلہڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے، تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا، میں گھر آ کے سو گیا تو مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے اسے معافی ملے گی۔
حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور فرمائے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ اللہ ماں سے فرمائے گا ماں بھیجے نہ تیرے بیٹے کو سزا دے کے، یا اللہ سخت سزا دے، تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب زنجیر ڈال کر فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھے گا تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میرے زبان پر آتا، ماں مارنے لگے ہیں مجھے جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کے مار دیا وہ میدان محشر میں بول پڑے گی اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کہ عرض کر مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے، تو اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اس لیے اس کی ماں کی وجہ سے اسے معاف کر دے گا۔